آج میں آپ کے سامنے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملازمین اور ملازمین کے حقوق کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جن کا کوئی شخص ملازم ہو، یعنی اس کو عربی میں آجر کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی فرم ہے، کمپنی ہے، ادارہ ہے یا کوئی بھی شخص جو کسی کو ملازمت پر رکھتا ہے، نوکری پر رکھتا ہے، وہ عربی میں آجر کہلاتا ہے، اجرت پر رکھنے والا، ملازمت پر رکھنے والا۔ اور جو لوگ کسی ادارے کے، کسی فرد کے، کسی کمپنی کے کام کرتے ہیں خاص معاوضے کے بدلے میں، ان کو اجیر کہا جاتا ہے، مزدور بھی کہا جا سکتا ہے، ہم ملازمین بھی کہتے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے اور زندگی گزارنے کا ایسا راستہ ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس میں اسلام کی روشنی میں بہت سے حقوق بیان کیے جا سکتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنے سے انسانی معاشرہ سلجھ سکتا ہے اور افراط و تفریط سے بچ سکتا ہے۔ آج میں زیادہ تر ملازمین کی حقوق کے حوالے سے بات عرض کروں گا اور ضمناً تمہیداً ادارے کے یا اس شخص کے حقوق بھی عرض کروں گا کہ جو لوگوں کو اپنی ملازمت پر رکھے یا نوکری پر رکھے۔ دیکھیں، دونوں طرف سے حقوق کا تعین ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کا ملازم ہے، ادارے کا یا کمپنی کا یا کسی شخص کا، تو اس کے ذمے یہ فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جس معاوضہ کے بدلے میں اس کا خدمت دینا طے ہوا ہے، وہ اپنی خدمت دینے کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب نہ کرے۔ خدمت دینے میں وہ خدمت خواہ کسی بھی قسم کی ہے، جس خدمت کے بدلے میں اس کو معاوضہ دیا جانا ٹھہرا ہے، جس اس کی صلاحیت کے بدلے میں اس کو معاوضہ دیا جانا ٹھہرا ہے، جس وقت کے بدلے میں اس کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اس وقت کے اندر کوتاہی کرنا بددیانتی کے زمرے میں آئے گا۔ اور اسی بات کو بنیادی طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے آج خاص طور پر وہ محکمے جن کے اوپر کوئی خاص باز پرس نہیں ہوتی، خاص طور پر سرکاری ادارے جس میں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر والا افسر بھی جو ہے وہ ملازم ہے، اس سے اوپر والا بھی ملازم ہے، اور خاص طور پر جب وہ خود بھی کوتاہی کر رہے ہوں اس معاملے کے اندر، تو پھر یہ روش نچلے طبقے تک، حتیٰ کہ مزدور طبقے تک نظر آتی ہے کہ اپنے کاموں میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ تو کاموں میں کوتاہی برتنے کو باقاعدہ ایک قسم کا کارنامہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم کس طرح ڈاش دے دیتے ہیں، کس طرح اٹینڈنس لگوا دیتے ہیں، کس طرح کام کے اندر چوری کر دیتے ہیں۔ اس کی ہزاروں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، اداروں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کرنا بددیانتی ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے اس ملازمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی سے، ادارے سے، اس شخص سے بدلہ لینا، پیسہ لینا، چاہے وہ تنخواہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی سہولت کی صورت میں ہو، پھر اس صورت میں وہ انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا اور حلال نہیں ہوگا۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، لیکن زیادہ تر بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ملازمین کے حقوق کے حوالے سے، ملازمین کے حقوق کے حوالے سے، نوکروں کے، خادموں کے حقوق کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں نے آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان دنیا کی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ معیشت کہتے ہیں لین دین کے معاملات، خریدنے بیچنے کے معاملات، اور اسی طرح ملازمت کے جو بھی معاملات ہیں، یہ سب معیشت کے زمرے میں آتے ہیں، اکانومی جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معیشت، کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا ملازم ہونا اور کسی کا ملازمت پر رکھنا، یہ جو معیشت کے معاملات ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے انسانوں کے درمیان تقسیم کیے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض انسانوں کو دوسروں پر فوقیت دے دی۔ کوئی کس درجے کا ہے، کوئی کس درجے کا ہے۔ انسان خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا، فلاں بزنس کیا،
ترقی حاصل کی، اتنے لوگوں کو ملازمت پر رکھا اور اتنے لوگوں کو میں پال رہا ہوں، اتنے لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کی مقدر میں لکھ کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت سے مستفید کیا ہے، اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کیا ہے، اور اس کے اندر اس کی آزمائش ہے۔ آگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بھلے عمل کرتا ہے، اور اس کو درجے میں چھوٹا رکھا، ملازم رکھا، یا مال و دنیا کے حساب سے اس کو بڑا درجہ نہیں عطا کیا، اس کے اندر دوسرے طریقے سے اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ اس نعمتوں کے کم ہونے میں، کسی کی ماتحتی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے نہیں کرتا، تو دونوں طرف سے آزمائش ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں دونوں طرف سے، خواہ ہم کسی کے ملازم ہیں یا کسی کو ملازمت میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہم چونکہ سب سے پہلے اپنے معاشرے کی بات کریں گے، آج کل اس حوالے سے بڑی کوتاہی نظر آتی ہے دیکھنے میں، اور روزانہ کی بنیادوں پر تقریباً جو ہے میڈیا پر بھی اس طرح کی باتیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں گھر میں گھریلو ملازم پر تشدد ہوا، فلاں کو آگ سے جلا دیا گیا، فلاں کو استری سے جلا دیا گیا، فلاں کو مارا گیا۔ ظلم و ستم کی داستانیں بہت کم جو اوپر میڈیا پر اور ذرائع ابلاغ پر آتی ہیں، اور بہت سی داستانیں دب بھی جاتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف اور صرف دینداری نہ ہونے کی وجہ سے، خدا خوفی نہ ہونے کی وجہ سے، بعض پرس کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بندہ اگر دنیاوی لحاظ سے جتنا بھی کم تر ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن ہے وہ انسان، اور اس انسان ہونے کے ناطے کسی کو ملازم سمجھ کر اور کسی کو ماتحت سمجھ کر اس سے توہین آمیز رویہ اختیار کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر نازیبا رویہ اختیار کرنا، اس کی جو ہے انسانیت کو تار تار کرنا، یہ کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ کسی کا مالک ہے اور کمپنی کا مالک ہے، ادارے کا مالک ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی عام سے عام ماتحت اور ملازم کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا عزت کے اوپر جو ہے نا اپنی زبان چلائے، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے انتہائی زیادہ تاکید آتی ہے، وعیدیں آتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس حوالے سے ہمیں انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہے وہ انسان چاہے وہ ہمارا ماتحت ہے، کسی صورت میں اس کو گالی بکنا، اس کو برا بلا کہنا اور اس سے ہتک امیز رویہ اختیار کرنا مالک کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب کسی کو اپنی ملازمت پر رکھا جائے، یعنی اس کے میں حقوق عرض کر رہا ہوں، کسی کو ملازمت پر رکھا جائے، نوکر ہو، خادم ہو، ڈرائیور ہو، چھوٹے درجے کا ملازم ہے، بڑے درجے کا ملازم ہے، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کا وقت متعین کرنا، اس کی اجرت طے کرنا، اور اس کے پورے کاموں کو بتا دینا کہ یہ تمہارے پورے کام ہیں، اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ سہولیات دی جائیں گی اور یہ تمہیں معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ جو ہے کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے، اور یہ طے کرنے کے بعد اگر اس ملازم سے جو طے شدہ چیزیں ہیں اس سے علاوہ اگر کام کروایا جائے تو اس کا الگ سے اس کو معاوضہ دیا جائے گا، الگ سے۔ بہت ہی زیادہ اس بارے میں جو ہے وہ بے ترتیبی نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو نچلے طبقے کا جو ملازم پیشہ جو طبقہ ہے۔ مثلا میں اگر سیکورٹی گارڈ کی بات کرتا ہوں، بہت سے ادارے ہیں ان میں ایک بندے کو سیکورٹی گارڈ رکھا گیا، سیکورٹی گارڈ، کیونکہ نچلے طبقے کی بات میں تب کر رہا ہوں کہ بیچارے وہ نچلے طبقے کے ہوتے ہیں، وہ بات چلا نہیں سکتے، بات چلاتے بھی ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی، تو اس لیے میں نچلے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح اوپر طبقے کا بھی کوئی ملازم ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ تو کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، اب سیکورٹی گارڈ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سیکورٹی کے معاملات جو ہے وہ دیکھے، اور اس سے جتنے بھی متعلق جو باتیں طے ہو چکی اس کو دیکھے، لیکن اس سے پھر کبھی کوئی آفیسر اپنے ذاتی کام کروائے، کوئی گاڑی دلوائے، کوئی فائلیں ادھر سے ادھر لے کر اس کو جو ہے نا لے کے جانے کی ڈیوٹی لگائے اور وہ کام اس کے سپرد کرے، اس کی ملازمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کی ماتحتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کی غربت سے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کام کے علاوہ اس کو کام سپرد کرے، تو یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ اس طرح کرنا اسلام کی روشنی میں ہرگز بھی جائز نہیں ہے، اور اس چیز کو جو معمولی سمجھا جاتا ہے کہ خیر کوئی بات نہیں، میرا ملازم ہے تو سیکورٹی گارڈ ہے، لیکن چلو فلاں کام بھی کر دو، فلاں کام بھی کر دو، فلاں کام بھی کر دو، اس طرح کرنا انتہائی نازیبا حرکت ہے، اور اسلام میں سختی سے اس کی ممانعت ہے، اور اس کو ہلکا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو ملازمت پر رکھا جائے تو ناجائز قسم کی اور فضول قسم کی
اور تنگ کرنے والی شرائط ہوتی ہیں، اس طرح کی شرائط رکھنا بھی ایک نازیبا اور نامناسب حرکت ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک آدمی کو بتا رہے تھے کہ کسی فرم میں میرے ایک دوست گئے ملازمت کرنے کے لیے، وہ اس میں جو شرائط اور ٹرمز کنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے، اس قدر لمبی چوڑی شرائط، اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی باقاعدہ لکھی ہوئی فارم میں کہ دوران آپ کی ڈیوٹی اگر آپ کا والد بھی آپ سے ملنے آ جائے تو سلام دعا کے علاوہ آپ اس سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ ملازمت کے اصول رکھے جا رہے ہیں۔ تو ایک حقوق، ایک ذمہ داریوں سے ایک قدم آگے بڑھ کے ایک انسانیت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو کوئی ایسا مرتبہ دے دے کہ وہ کمپنی کا مالک ہے، وہ لوگوں کو ملازمت پر رکھتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے ماتحت رکھتا ہے، تو نازیبا جو شرائط ہیں، جو فضول شرائط ہے اور انسانیت کی جو ہے وہ اس میں ایک قسم کی تذلیل ہے، اس طرح کی شرائط رکھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ حسن سلوک صرف وہ نہیں کہ جو ہمیں سرمایہ دارانہ نظام سکھاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا سکھاتا ہے؟ جس سے آپ کا مفاد وابستہ ہے اس سے آپ حسن سلوک کریں۔ دکاندار ہے، اپنے کسٹمر سے جو ہے وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اور کوئی بزنس پارٹنر ہے خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، جہاں کام پھنسا ہوا ہے خوش اخلاقی سے پیش آئے گا۔ لیکن جہاں جو ملازم ہوگا سارا غصہ اس کے اوپر نکلے گا، میں بڑا غصے ناک ہوں جی، میں غصہ تو بولتا ہوں لیکن دل کا میں بڑا صاف ہوں، ملازموں کو گالیاں تو دیتا ہوں دل کا بڑا صاف ہوں میں۔ تو غصہ وہاں کیوں نہیں نکلتا جہاں آپ کا کسٹمر آتا ہے؟ کروڑوں کی دکان کا مالک ہیں آپ، اور کسٹمر جو آپ سے 1000 روپے کی چیز خریدنے آیا ہے وہاں آپ کا غصہ نہیں نکلتا، تو ملازم کے اوپر غصہ کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ چونکہ ملازم میرا جو ہے وہ میری تنخواہ کھاتا ہے، میرے ہاتھ باؤنڈ ہے، اور میں اس کے کافی کام آتا ہوں، اور میں اس کا جو ہے وہ مالک ہوں، اس لیے سارا غصہ آپ کا اور سارا نظر اس پر گرتا ہے۔ تو حسن سلوک کا تعلق مادیت سے نہیں ہے، حسن سلوک کا تعلق جو ہے وہ مفادات سے نہیں ہے، حسن سلوک کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اور اسلام انسانیت سکھاتا ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار واقعات اور حدیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے بہترین سیرت ہے، اور بہت سے واقعات ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ ایسا ہو کہ اس کا کوئی ملازم ہو، اور وہ ملازم اس کی خدمت کرتا ہو، اور وہ اس کے لیے کھانا بنا کر لائے، اس کے لیے کھانا بنا کر لائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے۔ اور اگر ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتا، کھانا کم ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کھانا کم ہے اور اس کو ساتھ بٹھا کے دیں، 2 بندوں کو کافی نہیں ہے، تو کم از کم اس کو 1 یا 2 لقمے ہی اس میں سے کھلا دیں۔ مجھے بتائیں کس قدر اعلیٰ ظرفی ہے، اور وہ کیوں؟ اس کی وجہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اس ملازم نے، اس خادم نے تمہارے لیے گرمی بھی برداشت کی ہے اور تمہارے لیے آگ بھی برداشت کی ہے، لہٰذا کم از کم اس کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ غلاموں کے بارے میں، اب یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ غلاموں کو، مجھے ذرا ٹائم بتائیے کہ گھڑی خراب ہے، 3 منٹ رہتے ہیں ابھی۔ اچھا، غلاموں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی یہ ہدایات ہیں کہ جو تم میں سے غلاموں کا مالک ہو تو ان کو اپنا بھائی سمجھے، وہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، تمہارے بھائی ہیں، اور جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کی صلاحیت اور ان کی جو ہے طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ڈالنا بھی پڑ جائے تو ساتھ لگ کے وہ کام کرو، ساتھ لگ کے کام کرو۔ یہ غلاموں کے بارے میں ہے۔ یہ جائے کہ جو ملازم ہیں اور جو امپلائمنٹ ہے اس میں تو اور زیادہ حساسیت کا اور زیادہ احتیاط کا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان کے مالک نہیں ہوتے اگر ہم کسی کو اپنے ماتحت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام اس حوالے سے انتہائی زیادہ جو ہے وہ تاکید کرتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طرح اجرت کی بر وقت ادائیگی، اجرت کی یعنی جو بھی تنخواہ ہے یا مزدوری ہے، جس طرح مشہور حدیث پاک ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دینا ضروری ہے۔ ہم مزدور صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جو گینتی بیلچے سے کھدائی کرتا ہے۔ جو ملازمین ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو کسی کے بھی ماتحت کام کرتے ہیں، جو بندہ ان کا ذمہ دار ہے، بلا وجہ ٹال مٹول کرنا انتہائی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ یہ حالیہ وقت گزرا ہے، یہ لاک ڈاؤن کا گزرا، ایک کمپنی کے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو اپنی کمپنی نے 7 تاریخ کو تنخواہ دی، 7 تاریخ کو، عموماً ہمیں 4-5 تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ذرا احساس نہیں کیا کہ ہم ایک ایک گھنٹہ گن کر گزار رہے ہیں کہ تنخواہ کل ملے اور ہم نے جتنا دینا دیوانا ہے ہم ان کو دیں، لیکن کمپنی والے کیا کہتے ہیں جی ہمارے پارٹنر نے ابھی سائن نہیں کیے، فلاں پارٹنر نے بھی سائن نہیں کیے، اور سائن کرتے کرتے 3 دن اوپر کوئی بات نہیں، مکھی اڑا دی ہم نے سر سے۔
کہ ظالموں تمہارا اگر پیٹ بھرا ہوا ہے، تمہارے ملازمین ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ گن کے گزار رہے ہیں، جو ان سے وقت طے ہے اجرت دینے کا، تنخواہ دینے کا، تمہیں کم سے کم احساس کرتے ہوئے ایک دن پہلے اس بار دے دینی چاہیے تھی۔ تو یہ احساس ذمہ داری یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ دین سکھاتا ہے، یہ خدا خوفی سکھاتا ہے، خدا خوفی، آخرت کی جواب دہی، انسانیت کا درد، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام سکھاتا ہے۔ کاش یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف، کم سے کم عدل و انصاف ہے، اس کے بعد جو پھر احسان اور سلوک ہے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو اگر فراوانی دی ہے اور اس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی کہ وہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے اور اپنے جو ہے وہ کاموں کے لیے رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنی ملازمت پر رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ملازمت کے ساتھ جو اس کی تنخواہ طے ہوئی ہے، اس تنخواہ سے بڑھ کر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جہاں زکوٰۃ دینے کا معاملہ آئے، دائیں بائیں نہ اٹھ کر دیکھے، سب سے پہلے اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دیں، کیونکہ جو چھوٹے طبقے کے ملازمین ہیں، خواہ ان کو تنخواہ ملتی بھی ہو، لیکن اکثر اور بیشتر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات سے اوپر سر اٹھا سکیں، تو ایسے اکثر لوگوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں سب سے پہلے، کیونکہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مہر، جو جن کی ذمہ داری جو انسان کے سر ہوتی ہے، بہن بھائی یا والدین اولاد، ان پر تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، پھر اپنے ملازمین کو۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ میرے پاس اگر 1 دینار ہو، میں کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا اپنی ذات پر، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر اپنے خادموں پر، اپنے ملازموں پر خرچ کروں۔ کہا کہ پھر فرمایا کہ جہاں تمہیں بہتر لگتا ہے وہاں پر خرچ کرو۔ تو کئی دفعہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مالدار طبقہ جو جب زکوٰۃ دینے کی نوبت آتی ہے، کھانا کھلانے کی نوبت آتی ہے، لوگوں کو دینے دوانے کی نوبت آتی ہے، تو اپنے ملازمین ان کے بیچارے جو ہے وہ وقت پر ان کو تنخواہ نہیں دیتا اور دائیں بائیں وہ دینے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ملازمین پر خرچ کیا جائے اور اللہ کے لیے